السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک مختار نائب پروردگار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بکستنہ میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ باعث بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آپ بہت دیر سے اپنے محلہ کے طلبہ سے نعت و منقبہ سماعت کر رہے تھے۔ مجھ سے قبل شاعر اسلام جناب شہرت اورنگ آبادی صاحب بہترین منقبہ سماعت کر رہے تھے، اور میرے بعد ایک بہترین تقریر جناب حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا مفتی شبیر سحر اورنگ آبادی، دونوں اورنگ آباد کے ایک نامور چہرے ہیں۔ ان سے آپ ایک سے تو سن لیے، دوسرے سے سنیں گے۔ میں بیچ میں کچھ دیر کے لیے آیا، انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ اپنی باتوں کو پہنچانے کی، آپ کو سمجھانے کی جہاں تک ہو سکے۔ یہ محفل نوجوان کمیٹی دھناوا کے بہت ہی محنت و مشقت سے اس محفل کو سجایا۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کے محنتوں کو قبول و مقبول عطا فرمائے، اور تمام کے رزق میں دین دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے اس ماہ محرم حرام مہینے کے صدقے میں تمام مسلمانوں کے ہدایت صراط المستقیم پر چلائے۔ آئیے آپ سے کچھ دیر باتیں ہوں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ مسلسل اس مہینے میں آپ اسی آیت مبارکہ کے تحت آپ گفتگو سماعت کریں گے، چاہے کوئی بھی مقرر ہو۔ ہاں، بیان کرنے کا انداز سب کا الگ الگ ہوگا۔ اس سے قبل کے چند اشعار میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ ہاتھ اٹھاتے ہیں جب خدا والے، ہاتھ اٹھاتے ہیں جب خدا والے، منزلیں خود ہی پاتے ہیں مصطفیٰ والے۔ ہاتھ اٹھاتے ہیں جب خدا والے، منزلیں خود ہی پاتے ہیں مصطفیٰ والے۔ ارے ویڈیو بن رہا ہے، ویڈیو بن رہا ہے۔ بوسے لیے ہیں 100 بار، ارے حافظ زمین
کے بوسے لیے ہیں 100 بار، خدا کے راہ میں نکلے ہیں جب خدا والے، اور بھلا نہیں سکتے ہم ان کی قربانی، بھلا نہیں سکتے ہم ان کی قربانی، دل و دماغ پہ چھائے ہوئے ہیں کربلا والے، دل و دماغ میں چھائے ہوئے ہیں کربلا والے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو۔ صحیح بات۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، انہیں مردہ سوچو بھی نہ۔ اور زندہ ہونے کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم حسینی ہیں، ہم آج سے نہیں، 61 ہجری سے جب سے کربلا کا واقعہ پیش آیا تب سے ہم شہید اعظم کانفرنس مناتے ہیں، اور انشاءاللہ العظیم ہمیشہ مناتے رہیں۔ 10 محرم کی اس تاریخ کو یاد کریں۔ اتنا وقت نہیں کہ مکمل واقعہ کو بھی بیان کر دے، لیکن جتنا ہو سکے میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام غلاموں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، سب کے سب لوگ موجود ہو جاتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم لوگ واپس اپنے گھر جا سکتے ہو، اس لیے کہ اپنے پیچھے تم نے اپنے اہل و عیال کو چھوڑا ہے، اپنے پیچھے اپنے بال بچوں کو تم نے چھوڑا ہے۔ صحیح بات۔ میں تم سے کوئی شکایت نہیں کروں گا، بلکہ کل میدان محشر میں نانا جان سے کہہ کر کے شفاعت کروا دوں گا، لہٰذا تم چاہو تو واپس جانا تو واپس جا سکتے ہو۔ یک آواز ہو کر کے تمام لوگ یہ کہتے ہیں، اے حسین 3 دن سے اہل بیت پہ پانی اور کھانا بند ہو، اور ہم تم کو یہاں ایسے ہی چھوڑ کر کے چلے جائیں، یہ ہم لوگوں کا دل گوارا نہیں کرتا۔ ارے ہم حسین والے ہیں، حسین کے قدموں میں اپنی جان کو دینا پسند کریں گے، لیکن جنگ کے میدان کو چھوڑ کر کے جانا کبھی پسند نہیں کریں گے۔ ذرا غور کرے مسلمانوں، غور کرے دوستو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کہتے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے آگے دین ہم لوگوں کو ملے یا نہ ملے، آج کی رات اللہ کی عبادت کر لو، ذکر کر لو، اللہ کو منا لو، قرآن کی تلاوت کر لو۔ تمام کے تمام لوگ اپنے اپنے خیمے میں چلے جاتے ہیں، تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خیمے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، کسی خیمے سے الحمدللہ رب العالمین کی آواز آ رہی ہے، کسی خیمے سے الف لام میم کی آواز آ رہی ہے، کسی خیمے سے یاسین والقرآن الحکیم کی آواز آ رہی ہے، تو کسی خیمے سے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا کی آواز آ رہی ہے، کسی خیمے سے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر کی آواز آ رہی ہے، کسی خیمے سے عما یتساءلون کی آواز آ رہی ہے، تمام خیموں سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی جو 7 سال کی تھی، سکینہ، آپ اپنی پھوپھی جان زینب کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، پھوپھی جان تمام خیموں سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، لہٰذا مجھ کو بھی قرآن پڑھایا جائے، میں بھی قرآن پڑھنا چاہتی ہوں۔ پھوپھی زینب کہتی ہے کہ بیٹی جا اپنے بابا سے جا کر کے قرآن پڑھ لو، جا اپنے ابا جان کے پاس، جا اپنے بابا کے پاس قرآن پڑھ لو۔ امام حسین کے پاس آتی ہے سکینہ اور آنے کے بعد کہتے ہیں، بابا جان تمام خیموں سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، لہٰذا مجھ کو بھی قرآن پڑھائے۔ امام حسین کہتے ہیں، بیٹی قرآن پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہوتا ہے، اور میدان کربلا میں تم جان رہی ہو 3 دن سے سب کے سب لوگ بھوکے اور پیاسے ہیں، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے۔ امام حسین پھر آگے کہتے ہیں، بیٹی اگر وضو نہ کر سکے تو اسلام میں تیمم ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو تیمم کرواتے ہیں، تیمم کروانے کے بعد قرآن پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، قرآن پڑھانا شروع کرنا تھا، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ سکینہ کہتی ہے، ابا جان آخر آنکھ سے ایسا آنسو آنا کیسا، آنکھیں
اشکبار کیوں ہو گئی، آنکھ سے آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ امام حسین کہتے ہیں بیٹی خیالوں نے رلا دیا ہے، یادوں نے رلا دیا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں بیٹی میں تو قرآن کا شروع کروا دیا ہوں، میں قرآن کی تلاوت شروع کروا چکا ہوں، میں تو قرآن پڑھانا شروع کروا دیا ہوں، لیکن اختتام کون کروائے گا اس کا پتہ نہیں، اس کا آگے کون پڑھائے گا اس کا پتہ نہیں۔ اسی یاد نے مجھ کو رلا دیا ہے، اسی یاد نے آنکھیں اشکبار کر دی ہے، اسی یاد سے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے ہیں۔ لہٰذا سکینہ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں۔ میدان کربلا کی اس زمین کو یاد کرے دوستو، 72 جانے ساتھ نفوس قدسیہ تمام کے تمام لوگ موجود ہیں، تمام کے تمام لوگ، اور سب کے سب لوگ امام حسین کے قدموں میں اپنی جان دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے، لیکن میدان کو چھوڑ کر کے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب کے سب لوگ جو ہے اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کی فروغیت کے لیے میدان کربلا میں جان دینے کے لیے تو تیار ہے، لیکن میدان کربلا سے واپس جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت حبیب ابن مظاہرہ تھے جو 70 سال کے بوڑھے تھے۔ 70 سال کے بوڑھے کا کیا عالم ہوتا آپ کو معلوم ہے، لاٹھی کے سہارے چلنے والے تھے، لاٹھی کے سہارے چلتے تھے، لیکن جب میدان کربلا میں جانے کی بات آئی، یکے بات یہ کچھ لوگ تو جاتے رہے، لیکن اس کے بعد جب ان کی باری آتی ہے لاٹھی کو پھینک دیتے ہیں، لاٹھی پھینکنے کے بعد ہاتھ پر تلوار اٹھا لیتے ہیں، میدان کربلا میں جاتے ہیں۔ 21 لوگوں کو 70 سال کا ایک بوڑھا جو ہے 21 یزیدیوں کو فنان کرنے کے بعد جام شہادت کو نوش فرما جاتا ہے۔ جام شہادت نوش فرمانا تھا، سر دھڑ سے الگ کر دیا جاتا ہے، الگ کرنے کے بعد حسین کے خیمہ کی طرف پھینک دیا جاتا ہے، اور آواز آتی ہے یزیدی فوج کے طرف سے، اے حسین تمہارا اور ایک جانثار چلا گیا، تمہارا اور ایک جانثار قتل ہو گیا۔ لہٰذا اتنا کہنا تھا۔ اتنا سننے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص اپنی امی کے ساتھ اپنی ماں سے اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ماں اگر اجازت دے دو جا کر کے اپنی جان دے دوں، امام حسین کے قدموں میں جا کر کے اپنی جان دے دوں، ماں اگر اجازت دے دو تو میں اسلام کی بقا کے لیے میدان کربلا میں چلے جاؤں، ماں اگر اجازت ہو تو اسلام کے تحفظ کے لیے امام حسین کی فوج میں جا کر کے میں شامل ہو جاؤں۔ مسلم ابن مغیرہ جن کا نام تھا اپنی امی جان سے اجازت لیتے ہیں، اجازت لینے کے بعد اجازت لے لیتے ہیں، اور اجازت لینے کے بعد واپس آتے ہیں، ان کی بیوی ہاتھ پکڑ کر کے لا رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر اجازت تو میں بھی دے رہی ہوں، لیکن کل جب تم جنت میں جانا تو مجھ کو بھول مت جانا، جنت میں جانا تو مجھ کو ساتھ میں لے کر کے جانا۔ ذرا غور کرے مسلمانوں، غور کرے دوستو کہ وہ کل کی شہزادی، کل کی وہ بیویاں کیسی ہوا کرتی تھی، جنت کی طرف کیسی ہوتی تھی، کل کی وہ بیویاں کیسی ہوا کرتی تھی، جنت میں جانے کی خواہش کیسی ہوتی تھی۔ مسلم جن کا نام مسلم ابن مغیرہ تھا ان کی بیوی کیسی تھی، جنت میں جانے کی طلب، جنت میں جانے کی خواہش، ہاتھ پکڑ کر کے اپنے شوہر کو لاتی ہے، اور شوہر کو ہاتھ پکڑ کر کے لانے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لاتی ہے اور لا کر کے یہ عہد لیتی ہے، پیمانہ لیتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تمہارے سامنے جو ہے اس سے ایک وعدہ لیتی ہوں کہ کل میدان محشر میں جب یہ جنت میں جائے تو اکیلے نہ جائے بلکہ ساتھ میں مجھ کو بھی لے کر کے جائے۔ امام حسین کہتے ہیں کہ پرواہ نہ کرو، کل میدان محشر میں حسین اس چیز کے ضمانت دے رہا ہے کہ میدان محشر میں جب جنت کی طرف یہ جائے گا تو تم کو ساتھ میں لے کر کے جائے گا۔ ذرا غور کرے مسلمانوں، میدان محشر کی کیا فکر ہوا کرتی تھی، جنت میں جانے کی کیا طرف ہوا کرتی تھی۔ مسلم ابن مغیرہ میدان کربلا میں جاتے ہیں، جانے کے بعد یزیدی طرف سے وار ہوتا ہے، آپ بھی شہید ہو جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سر کو قلم کر کے اس سر کو بھی جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کی طرف پھینکا جاتا ہے، خیمہ کی طرف سر پھینکنا تھا، سر پھینکنے کے بعد اس سر کو گود میں اس کی بیوی لیتی ہے، اور گود میں لینے کے بعد امام حسین خیمے سے بعد میں نکل رہے ہیں، لیکن گود میں پہلے اس کی بیوی اس سر کو لے رہی ہے اور پھر سے اسی بات کو دہرا رہی ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کے سر پر پھیر رہی ہے، ماں
ماتھے پر پھیر رہی ہے, چہرے پر پھیر رہی ہے اور کہہ رہی ہے میرے شوہر کل مجھ کو بھول نہ جانا, کل جنت میں جانا تو ساتھ میں مجھ کو بھی لے کر کے جانا, کل جنت میں جانا تو مجھے بھی لے کر کے جانا, مجھ کو بھول نہ جانا. لہٰذا اتنا ہی کہنا تھا کہ ایک ننھا سا بچہ چھوٹا سا تلوار لے کر کے میدان کربلا کی طرف آگے بڑھتا ہے. امام حسین دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ میدان کربلا کی طرف بڑھ رہا ہے. امام حسین کہتے ہیں وہ کون سا بچہ ہے, اسے پکڑو ذرا روکو, وہ کون سا بچہ ہے, اتنی اچھی تربیت اس کو کہاں سے ملی ہے, اتنا اچھا اس کو اتنی اچھی تربیت کہاں سے ملی ہے, اتنا اچھا باپ اس کو کہاں سے مل گئی ہے. آخر وہ بچہ میدان کربلا کے طرف جا رہا ہے یزیدیوں سے مقابلہ کے لیے. وہ بچہ آواز دیتا ہے اے حسین, اس خاتون کے سر میں جس کو تم مسلم کو دیکھ رہے ہو, ارے اسی کا میں بیٹا ہوں. میرے ابو جان نے جاتے جاتے یہ بتا دیا تھا کہ اے میرے بیٹے حسین کے قدموں میں اپنی جان کو دے دینا, لیکن حسین کی عصمت میں کبھی ہاتھ نہ آنے دینا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہادت کانفرنس, نوجوان ملت اسلام کمیٹی, نعرہ تکبیر. حق ہے بے شک. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یاد کریں دوستو میدان کربلا کو, یاد رکھیں کربل کے میدان سے دو سبق ہمیں ملتا ہے, مرد کے لیے سجدہ, عورت کے لیے پردہ. سب سے اہم چیز, تمام کے تمام لوگ شہید ہو گئے لیکن پردگی ختم نہیں ہوئی عورتوں سے. امام حسین شہید ہو گئے لیکن سجدے کو نہیں چھوڑا. ان دو باتوں کو یاد رکھنا. میدان کربلا سے ہمیں سبق اگر ملا ہے تو مرد کے لیے سجدے کا سبق ملا ہے, عورتوں کے لیے پردے کا سبق ملا ہے. اور اتنا ہی نہیں, حسین صرف ایک انسان کا نام آپ نہ رکھے, بلکہ حسین ایک نظریے کا نام ہے, یزید بھی ایک نظریے کا نام ہے. اگر صرف انسان کا نام حسین ہوتا تو کیا قتل ہو کر کے بھی کوئی جنگ جیتتا ہے؟ آج تک کہ آپ نے کوئی بھی ایسا جنگ کے بارے میں کہیں بھی پڑھا یا سنا ہے کہ قتل ہو کر کے بھی جنگ کو جیت جائے؟ میدان کربلا کے علاوہ کیا تخت پر بیٹھ کر کے بھی حکومت کرے اس کے بعد بھی جنگ ہار جاتا ہے؟ نہیں. اس لیے کہ حسین ایک نظریے کا نام ہے, یزید بھی ایک نظریے کا نام ہے. جہاں اچھائی ہو وہ نظریہ حسین ہے, جہاں برائی ہو وہ نظریہ یزید ہے, جہاں نماز ہو وہ نظریہ حسین ہے, جہاں نماز نہ ہو وہ نظریہ یزید ہے, جہاں عیاشی نہ ہو وہ نظریہ حسین ہے, جہاں عیاشی ہو وہ نظریہ یزید ہے, جہاں اچھائی ہو وہ نظریہ حسین ہے, جہاں برائی ہو وہ نظریہ یزید ہے. ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھنا, حسین زندہ تھے, زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے. اس لیے کہ حسینی اگر بننا ہے تو ہم صرف محرم والے حسینی نہیں ہے. اگر سر کو بھی قلم کیا جائے تو خون کے ہر قطرے سے یا حسین کا نعرہ نکلے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلیٰ حضرت, ذکر شہادت کانفرنس, نوجوان ملت اسلام کمیٹی, نعرہ تکبیر. حق ہے بے شک. حسین ایک نظریے کا نام ہے, یزید بھی ایک نظریے کا نام ہے. ورنہ شہید ہو کر کے بھی, قتل ہو کر کے بھی جنگ جیتا نہیں جاتا. لیکن اچھائی نظریہ یزید جو ہے وہیں سے ختم ہو گئی, نظریہ حسین وہیں سے زندہ ہے. نظریہ یزید وہیں سے مٹی میں مل گئی,
نظریہ حسین وہی سے دین دنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے. نظریہ یزید وہی سے ختم ہو گیا. نظریہ یزید وہی سے ختم ہو گیا. نظریہ حسین وہی سے شروع ہوا ہے. یاد رکھیں 14 صدی لگ بھگ گزر گئی. 61 ہجری میں یہ محرم کا واقعہ جو ہے یہ کربلا کا واقعہ 61 ہجری میں واقع ہوا تھا. لیکن 61 ہجری کے بعد سے آپ کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیں, تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم چلے گا لوگوں نے جھوٹے خدا ہونے کا تو دعویٰ کیا, لوگوں نے جھوٹے نبی ہونے کا تو دعویٰ کیا, لوگوں نے جھوٹے مجدد ہونے کا تو دعویٰ کیا, لوگوں نے جھوٹے ولی ہونے کا تو دعویٰ کیا, لوگوں نے جھوٹے محدث ہونے کا تو دعویٰ کیا. لیکن کبھی بھی 61 ہجری کے بعد سے کسی نے بھی جھوٹے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. اگر کوئی جھوٹے حسین ہونے کا بھی دعویٰ کر لے تو لوگ سوال کر بیٹھیں گے حسین ہونا اتنا آسان نہیں ہے. ارے 6 ماہ کے علی اصغر کو گود میں تڑپانا پڑے گا تب جا کر کے کہیں حسینیت آئے گی. حسین ہونا اتنا آسان نہیں ہے. علی اصغر کے لاش کو گود میں لینا پڑے گا تب حسینیت آ پائے گی. حسین ہونا اتنا آسان نہیں ہے. یا کہ دیگر 72 کو کربلا کے میدان میں شہید کروانا پڑے گا تب حسینیت آئے گی. حسین ہونا اتنا آسان نہیں ہے. کسی نے آج تک کے جھوٹے حسینی ہونے کا بھی دعویٰ نہیں کیا. بھلا جھوٹے حسینی ہونے کا بھی دعویٰ کیسے کر سکتا تھا؟ حسین ہونا اتنا آسان نہیں ہے. 7 سال کی شہزادی چہرے پہ تھپڑ کھائی. حسین ہونا اتنا آسان نہیں ہے بلکہ پورا خیمہ کو جلا دیا گیا. حسین ہونا اتنا آسان نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں حسین ہوں, اگر وہ جھوٹا دعویٰ کرے تو لوگ سوال کر بیٹھیں گے اگر تم حسین ہو تو علی اصغر کہاں ہے ذرا لاؤ. اگر تم حسین ہو تو علی اکبر کہاں ہے لاؤ. اگر تم حسین ہو تو ابو محمد کہاں ہے لاؤ. اگر تم حسین ہو تو حسن جیسے بھائی کہاں ہے لے کر کے آؤ. اگر تم حسین ہو تو حسین کی امی جیسی فاطمہ الزہرا کہاں ہے لے کر کے آؤ. اگر تم حسین ہو تو حسین کے نانا جیسے محمد رسول اللہ کہاں ہے لے کر کے آؤ. لوگوں نے آج تک کے جھوٹے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا, جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا, جھوٹے محدث مکبر ہونے کا دعویٰ کر دیا, جھوٹے ولی ہونے کا دعویٰ کر دیا, جھوٹے ہونے کا بہت کچھ دعویٰ کیا. لیکن آج تک یہ کسی نے جھوٹے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں. غور کرے مسلمانوں, غور کرے دوستو میدان کربلا کی اس تاریخ کو. حسین ہونا اتنا آسان نہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یکے بعد دیگرے سب شہادت ہوتے گئے, شہادت کے جام کو نوش کرتے گئے, باری آئی اہل بیت کی. امام حسین تیار ہونے لگتے ہیں میدان کربلا میں جانے کے لیے. امام حسین جب تیار ہوتے ہیں, علی اکبر آپ کے صاحبزادے, آپ کا لڑکا آپ کے پاس آتا ہے, کہتا ابا جان, ارے 18 سال کا جس کا بیٹا ہو وہ پہلے میدان میں جائے گا یا ابا جائے گا؟ آپ نہ جائے بلکہ میدان کربلا میں پہلے میں جاؤں گا, بعد میں آپ جائیں گے. لہٰذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جاؤ بیٹا تیار ہو کر کے آ جاؤ. علی اکبر جاتے ہیں خیمے میں اپنی امی کے پاس اور کہتے ہیں امی جان مجھے دولہا بنا دو, تیار کر دو. امی کپڑا نکالتی ہے, زیب تن کرتی ہے, بدن سے کپڑا لگاتی ہے پھر ہٹاتی ہے, پھر بدن سے کپڑا لگا رہی ہے پھر ہٹاتی ہے. جب بھی کوئی ماں بدن سے کپڑا اپنے بچے کی لگاتی ہے, یقیناً اگر کپڑا اچھا نہیں دکھتا تو اس کو ہٹا دیتی ہے, پھر دوسرے کپڑے کو بدن پہ لگاتی ہے.
फिर अच्छा नहीं दिखता है, फिर उसको हटा देती है, फिर तीसरे कपड़ा को बदन से लगाती है, अच्छा नहीं दिखता उसको भी हटा देती है। इसी तरीके से अली अकबर के बदन पे उनकी अम्मी जान जो है कपड़ा लगा रही है, उसके बाद हटा दे रही है, कपड़ा लगा रही है, उसके बाद हटा दे रही है। अली अकबर कहते हैं अम्मी जान सफेद कपड़ा हो तो निकालो, सफेद कपड़ा मैं पहनना चाहता हूँ। अम्मी जान कहती है बेटा सफेद कपड़ा क्यों पहनना चाहते हो? अली अकबर कहते हैं अम्मी जान मैंने अब्बा से कहते हुए सुना, मैंने बाबा जान से ये कहते हुए सुना कि सफेद कपड़ा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत भी है, इसीलिए मैं सफेद कपड़ा पहनना चाहता हूँ कि सुन्नत भी अदा हो जाए, मैं जाने कर वो बना में कफन का भी काम कर जाए। गौर करें मुसलमानों, सफेद कपड़ा ज़ेब-ए-तन करते हैं। सफेद कपड़ा ज़ेब-ए-तन करने के बाद मैदान करबला की तरफ जाने के लिए तैयारी करते हैं। तैयारी करना था, आपकी बहन सकीना आपके पास आती है, कहती है भैया जरा चल करके दिखाओ। अली अकबर कहते हैं चलने को क्यों कहा जा रहा है? सकीना कहती है भैया जब आपने मदीना से चला था, बहन सोगरा ने आपको चलने के लिए कहा था, इसलिए कि आपकी रफ्तार जो है मुस्तफा के रफ्तार से मिलती है, आपके गुफ्तार जो है मुस्तफा के गुफ्तार से मिलती है, आपका चलना मुस्तफा के चलने की तरह होता है, लिहाजा भैया थोड़ा सा चल करके दिखा दे, इसलिए कि इसके बाद चलने को हम कहे या ना कहे, इसके बाद आपका चेहरा हम देख पाए या ना देख पाए, लिहाजा अली अकबर को चलने के लिए कहा जाता है। अली अकबर चलते हैं। अली अकबर हो बहु आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबहत जैसे ही मैदान करबला में उतरते हैं, यजीदी फौज देखते हैं, देखने के बाद खड़ा जाते हैं और कहने लगता है बड़े ज़ियाद, अरे हम हुसैन से जंग करने के लिए आए हैं, हम हुसैन से जंग करेंगे, हुसैन के नाना से कभी हम जंग नहीं कर पाएंगे, लिहाजा मैदान करबला में हुसैन का नाना आ गया है, हम इनसे जंग नहीं कर पाएंगे। आवाज आती है ये हुसैन का नाना नहीं है बल्कि ये शबीह मुस्तफा है, ये हुसैन का नाना नहीं है बल्कि हुसैन के नाना का मुशाबहत है। ये अली मकाम इमाम हुसैन का बड़ा लड़का जो है अली अकबर है, लिहाजा अली अकबर मैदान में जाते हैं, तलवार चलाना शुरू करते हैं, तमाम यजीदियों को फिन्नार करना शुरू कर देते हैं। यजीदी फौज जब ये देख रहे हैं कि तलवार चल रही है सब फिन्नार हो रहे हैं, तलवार चल रही है सब फिन्नार हो रहे हैं, तलवार चल रही है सब फिन्नार हो रहे हैं, यजीदी फौज देख करके घबरा जाते हैं कि अली अकबर का अगर इसी तरीके से तलवार चलता रहा, इसी तरीके से तलवार ये चलाते रहे तो यकीनन हम कुछ ही देर में खत्म हो जाएंगे, हम बचेंगे नहीं, लिहाजा कोई तदबीर कोई उपाय निकाले जाए और इसको तलवार चलाने से रोक दी जाए, कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे इसकी तलवार रुक जाए। फिर यजीदी फौज की तरफ से आवाज आती है ये एक कीमती सामान जो है मदीना में छोड़ करके आया है, अगर इसको मदीने की याद दिला दी जाए तो इसकी तलवार ऑटोमेटिक रुक जाएगी, अगर इसको मदीने की याद आ जाएगी ऑटोमेटिक ये तलवार चलाना बंद कर देंगे, इसलिए कि मदीने में उसकी बहन सोगरा थी जो बीमार थी और आने से पहले इमाम हुसैन से कही थी कि अब्बा जान मुझे छोड़ करके तो आप यहाँ जा रहे हैं मदीना में, लिहाजा मुझे लेने के लिए कब भेजेंगे? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं 7 मुहर्रमुल हराम को तुम्हें लेने के लिए अली अकबर चला जाएगा। सुगरा आगे कहती है अगर 7 मुहर्रम को अब्बा जान अली अकबर लेने के लिए नहीं आए तो 10 मुहर्रम को जो है मेरा खत आप तक के पहुंच जाएगा, लिहाजा बीमार थी, वो यादें भी तड़पा रही थी, वो यादें भी सता रही थी। एक बहन जब बीमार हो उसको एक भाई अगर छोड़ करके मैदान जंग में आए और मैदान जंग में लड़ने के लिए आ जाए और बहन की याद जब आ जाए, बताओ वो वक्त का मंजर कैसा होगा, वो आंखें उस वक्त कैसी होगी, उनका चेहरा कैसा होगा। यजीदी फौज की तरफ से आवाज आती है ऐ अली अकबर मदीना किधर है? जैसे ही मदीना किधर है ये आवाज आई, आवाज आने के बाद इमाम अली अकबर जो थे, अली अकबर अपनी बहन सुगरा को याद करने लगते हैं कि सुगरा को लेने के लिए 7 मुहर्रम हराम को जाना था, लिहाजा मैं जा नहीं सका और आज मुहर्रम की 10 तारीख है, मैदान करबला में मैं उतर गया हूं लड़ने के लिए यजीदी फौजों के लिए। तलवार रुक जाती है, तलवार रुकना था, यजीदी फौज की तरफ से या एक बात बिगड़े तीर आने शुरू हो जाते हैं और तीरों की बारिश हो जाती है। इमाम हुसैन तीर की बारिश होती है, इमाम अली अकबर के सीने से एक तीर जो है वो
जाती है जाकर के कि कलेजे को छेद कर देती है। इमाम अली असगर अली अकबर जो है वहीं पर गिर जाते हैं और गिरने के बाद जब गिरना था घोड़ा आपके कान में अपने मुंह को ले जाता है और आवाज देता है अली अकबर घोड़े में तैयार है, घोड़े में सवार हो जाओ, मैं इमाम हुसैन की खिमा की तरफ ले चलूंगा। अली अकबर जो है वो अली अकबर घोड़े में सवार नहीं हो पाते हैं। आवाज इधर से आती है, इमाम हुसैन आवाज देते हैं, बाबा इमाम हुसैन आवाज देते हैं, बेटा कहाँ हो? अली अकबर जो है आवाज लगाते हैं कि बाबा मैं वही हूँ जहाँ आपने अजान पढ़ने को कहा था। उससे पहले कि जब फजर की अजान हुई, फजर के वक्त में इमाम अली अकबर को अजान देने के लिए मैदान करबला में भेजा गया था। मैदान करबला में अजान देने के लिए जब इमाम अली अकबर आए थे, अजान देने के बाद वापस आए थे, वापस आने के बाद इमाम हुसैन के पास आए और इमाम हुसैन पूछते बेटा आपने अजान दे दिया? अली अकबर कहते हैं हाँ अब्बाजान अजान दे दिया। फिर इमाम हुसैन पूछते हैं कि बेटा और तुमने क्या देखा मैदान करबला में? अली अकबर कहते हैं अब्बाजान मैदान करबला में अजान तो मैंने दे दिया, अजान देने के बाद क्या मैं देखता हूँ कि एक खातून है पूरे कपड़े से ढकी हुई है, मैदान करबला में कंकरियां चुन रही थी, मैदान करबला को साफ कर रही थी। मैंने आवाज लगाई, आवाज वो खातून आवाज की कुछ जवाब नहीं दी, वो ना जाने कौन अजनबी खातून थी। इमाम हुसैन से ये जिक्र कर रहे हैं अली अकबर का जिक्र करना था। इमाम हुसैन कहते हैं अली अकबर वो कोई और नहीं था बल्कि वो मेरी माँ फातिमा ज़हरा थी। वो ये जान रही थी कि कल मेरा बेटा जब नेज़े से घायल रहेगा, तीर से घायल रहेगा और इस जमीन पर गिरेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि कंकर उसके बदन में चिप जाए। गोया वो माँ हुआ करती है कि बेटे को तकलीफ हो तो पहले पता चल जाता है। अगर माँ हिंदुस्तान में हो और बेटा अगर कहीं विदेश में भी हो, अगर बेटे को कुछ तकलीफ हो तो माँ को पहले पता चल जाता है, और अगर माँ को तकलीफ हो तो बेटे को पता चले या ना चले। लेकिन आज इस जिक्र शहीद करबला से ये पैगाम लेकर के जाओ कि हम हुसैनी वाले हैं, हम हुसैन के मानने वाले हैं। माँ को अगर तकलीफ हो, माँ आवाज बाद में लगाए, बेटा उठ करके पहले सामने हाजिर हो जाए। और करे मुसलमान वाली अकबर के पास इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, आने के बाद गोद में उठाते हैं, गोद में उठा करके खेमे की तरफ लाना था। खेमे की तरफ लाने के बाद तीर निकाला जाता है सीने से, और सीने में तीर इस तरीके से घुसा हुआ था कि कलेजे को छेद कर दिया था। अली अकबर के सीने में तीर घुसा हुआ है। इमाम हुसैन कहते हैं बेटा तीर जब निकाला जाए तो आह भी मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि ये कुर्बानी जाए चली जाए। लिहाजा जब तीर निकालेंगे उस वक्त अपने होठों को अपने दांतों से दबा लेना, मुंह से आह भी ना निकल पाए। तारीख गवाह है, आज भी आप तारीख का मुताला करेंगे तो आपको मालूम चलेगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तीर को निकालते हैं। तीर इस कदर तीर को निकाला जाता है इसलिए कि कलेजे को छेद किया हुआ था, कलेजे का टुकड़ा भी बाहर निकल जाता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अली अकबर की तरफ देखते हैं। अली अकबर लेकिन आह भी नहीं कर रहे हैं बल्कि चेहरे पे मुस्कान है, और इसलिए चेहरे पे मुस्कान है कि आज की ये कुर्बानी कोई आम कुर्बानी नहीं है, बल्कि इस कुर्बानी से दीन इस्लाम की बका है, दीन इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ है। इसलिए चेहरे में जो है वो रोने वाला चेहरा नहीं बल्कि चेहरा मुस्कुरा रहा है। और करे मुसलमानों, और करे दोस्तों, 10 मुहर्रम की वो तारीख क्या नहीं हुआ मैदान करबला में। मैदान करबला में जुल्म का जो था कोई ऐसा जुल्म नहीं जो यजीदी फौज ने खानदान में अहले बैत पे ना लगाया हो। मैदान करबला में कोई ऐसा जुल्म ना हुआ हो जो इमाम हुसैन ना सहे हो, लेकिन इमाम हुसैन सब्र करते रहे, सब्र का पैगाम देते रहे। लेकिन एक बात यहां हमेशा याद रखना, 72 जितने भी शहादत के जाम नोश फरमाए थे
جب میدان کرب و بلا میں جب جاتے تو پہلے وار نہیں کرتے بلکہ صلح کی کوشش کرتے، اس لیے کہ اسلام میں ترنت لڑائی اور جھگڑا نہیں ہے، بلکہ بات کر لے، صلح کر لے، بات سے اگر بات بن جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ لاسٹ تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کر کے صلح کرنے کی کوشش کیے، لیکن یزید پلید تھا، یزیدی فوج چاہے ہاتھ میں ہاتھ دھو یا لڑائی کرو، ہاتھ میں ہاتھ دو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن امام حسین بلا ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے سکتے تھے؟ اس لیے کہ یزید ایک ایسا نظریہ کا نام تھا جو عیاش بھی تھا، یزید ایک ایسا نظریہ کا نام تھا جو شرابی بھی تھا، یزید ایک ایسا نظریہ کا نام تھا جو سود خور بھی تھا، بھلا اس کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے دیا جاتا؟ اگر دے دیا جاتا تو یقیناً اسلام کی تاریخ میں وہاں سے یہ لکھا جاتا کہ امام حسین ایک شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیے، امام حسین ایک زانی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیے، ایک سودخور کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیے، آج تمام مسلمانوں کے لیے سرٹیفکیٹ بن جاتا۔ امام حسین اس بات کو جان رہے تھے، اس لیے یاد رکھنا سودخوری سے بچنا یہ نظریہ حسینیت ہے، گناہوں سے بچنا یہ نظریہ حسینیت ہے، اچھائی کرنا یہ نظریہ حسینیت ہے، اچھائی کا حکم دینا یہ نظریہ حسینیت ہے، اچھائی خود بھی کرنا، دوسروں کو اچھائی کا حکم دینا یہ نظریہ حسینیت ہے۔ نظریہ یزیدیت کو وہیں سے مٹا دیا جائے، نظریہ یزیدیت کو اگر آپ کے اندر کچھ باقی بھی ہو تو آج سے اس نظریہ کو ختم کر دیا جائے، اور ہر وقت جو ہے نظریہ حسینیت کو اپنے پاس رکھا جائے، ہر وقت جو ہے اپنے پاس نظریہ حسینیت کو رکھا جائے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ امام حسین نے جو 72 کے ساتھ میدان کرب و بلا میں جنگ کیا، آج اس کی ہم یاد منا رہے ہیں، آج ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں، آج ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی یاد کو منا رہے ہیں، تو یقیناً صرف یاد منانا، محفل میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بیٹھ جانا، نہ تو منقبت پڑھ دینا یا سن لینا، بیانات کر دینا یا سن لینا، یہ نظریہ حسینیت اتنا ہی تک نہیں، بلکہ نظریہ حسینیت یہ ہے کہ سنت مصطفیٰ پہ چلنا بھی ہو، سنت مصطفیٰ پہ اٹھنا بھی ہو، سنت مصطفیٰ پہ بیٹھنا بھی ہو، سنت مصطفیٰ پہ سونا بھی ہو، سنت مصطفیٰ پہ چلنا کھانا بھی ہو، سنت مصطفیٰ پہ پینا بھی ہو۔ یقیناً سنت مصطفیٰ پہ میرا ہر کام ہو تو ہر کام سے میرا یہی آواز آئے گی کہ حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے۔ یکے بعد دیگرے تمام کے تمام جاتے رہے میدان کرب و بلا میں، شہید ہوتے رہے، شہید ہوتے رہے۔ باری آئی امام حسین کی، درجہ پاک پڑھتے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی خاموشی سے آپ سن رہے ہیں، یہ ذکر شہید کربلا ہے، امام حسین کی یاد میں آپ نے، محرم کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ یقیناً 3 دن کے بھوکے اور پیاسے خاندان اہل بیت کے ساتھ 72 جانثار نفوس قدسیہ، تو اس کے بعد بھی چہرے سے مسکراہٹ جو ہے وہ نہیں گئی تھی، چہرے سے نورانیت جو ہے وہ نہیں گئی تھی، بلکہ چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، 6 ماہ کے علی اکبر کو 18 سال کے تھے، 6 ماہ کے علی اصغر، 6 ماہ کا بچہ، ذرا غور کرے، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، آج کی دنیا کو دیکھیں گے تو 6 ماہ تک کے جو ہے بچے کو ماں کا دودھ بھی نہیں چھوڑا جائے، اوپر سے 1 گھونٹ پانی بھی نہیں دیا جائے، کہ صرف 6 ماہ تک کے ماں کا دودھ ہی پیتے رہے بچے۔ ڈاکٹر جو ہے وہ منع کرتے ہیں کہ اوپر سے 1 گھونٹ پانی بھی نہ دیا جائے 6 ماہ تک۔ 6 ماہ کا علی اصغر، 3 دن کا بھوکا پیاسا، اور 3 دن سے جب ماں بھی بھوکے پیاسی ہے تو ظاہر سی بات ہے پستان کا دودھ جو وہ تو خشک ہو چکا، اس لیے کہ عام انسان جب کھاتا پیتا نہیں ہے تو چہرے دھیرے دھیرے مرجھا جایا کرتے ہیں، لیکن
جب ایک دودھ پلانے والی ماں اگر کھانا بند کر دے اس لیے کہ اس کے اندر ڈبل خوراک ہو، ایک تو بچے کو وہ دودھ پلا رہی ہے، وہ ایک انرجی لوس ہو رہا ہے، انرجی خرچ ہو رہا ہے، ایک وہ کہ وہ خود چلنا پھرنا بولنا یہ سب میں انرجی لوس ہوتا ہے۔ لیکن 6 ماہ کا علی اصغر کو یاد کر 3 دن کے بھوکے اور پیاسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ کے آتے ہیں میدان کربلا کی طرف، یزیدیوں کی طرف آواز لگاتے ہیں، لیکن یزیدی فوج اس قدر اپنے آپ میں اپنی طاقت میں اس طریقے سے چور تھے کہ حسین تو یہ کہتے تھے کہ جو شریعت کے وہی حق ہے، لیکن یزید کا یہ فرمان تھا کہ جو طاقت سے ہو وہی حق ہے۔ یزید اپنی طاقت کے بنا پہ ہر چیز کو جائز اور صحیح قرار دینا چاہتا تھا، لیکن حسین ہر چیز کو جائز نہیں بلکہ ان کے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کو جائز کہا ہو اسی کو جائز قرار دیا۔ امام حسین لے کر کے آتے ہیں 6 ماہ کے علی اصغر کو، یزیدی فوج کی طرف آواز لگاتے ہیں تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، لڑائی کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں، جنگ تم کو مجھ سے کرنی ہے، بیعت تم کو مجھ سے لینی ہے، ہم بیعت نہیں دے رہے ہیں، مجھ سے دشمنی ہے۔ لیکن اس 6 ماہ کا بچہ نے تو تیرا کیا بگاڑا ہے؟ یقیناً 6 ماہ کا بچہ لے کر کے ابھی بھی سفر بھی آپ کرتے ہوں گے، 6 ماہ کا بچہ بھوک لگ جائے تو کوئی بھی کھانا دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہوٹل والے سے کہے دودھ دے دے تو پیسہ بھی نہیں لے گا، دودھ دے دے گا کہ بچہ ہے پی لے گا، بلکہ اوپر سے تھوڑا اور دے دے گا کہ بہن یا بھائی راستے میں پلا دینا۔ 6 ماہ کا بچہ کو لے کر کے جب انسان اگر گاڑی میں بیٹھتا سیٹ نہیں ملتی تو دوسرے کو سیٹ خالی کر کے دے دیتا ہے کہ بچہ ہاتھ میں لیا ہے اس کے لیے کچھ آرام چاہیے، بچہ لے کر کے بیٹھ جائے۔ لیکن وہ 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کر کے جاتے ہیں، 6 ماہ کا بچہ بھوکا پیاسا۔ یزید کس طریقے سے ظلم، یزیدی فوج ظلم کر رہے تھے، ذرا غور کریں مسلمانوں، کس طریقے سے ظلم کا حد جو ہے وہ پار کر گئے تھے، ذرا یاد کریں مسلمانوں۔ 6 ماہ کا علی اصغر آواز لگاتے ہیں اس بچے سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ ارے اس بچے کے لیے چند گھٹ پانی تو دے دو، اس بچے کے لیے پانی تو دے دو۔ لیکن پانی آنے کے بجائے یزیدیوں کا ظلم دیکھو مسلمانوں، یزیدیوں کا ظلم کس طریقے سے تھا کہ پانی دینے کے بجائے اس طریقے ادھر سے آواز بھی نہیں، بلکہ پانی کے بجائے، پانی آنے کے بجائے تیر چلائی جاتی ہے، اور تیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں جو علی اصغر تھے اس علی اصغر جو تھے، علی اصغر کے گلے کو چھید کر دیتا ہے۔ چھید کرنے کے بعد خون کے پھوارہ جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے۔ خون کے پھوارہ جاری ہونا تھا، جاری ہونے کے بعد جیسے ایک خون کا پھوارہ زمین کی طرف آتی ہے، زمین کہتے امام اگر خون کا پھوارہ زمین پہ آ جائے تو زمین سبز نہ ہوگی، زمین میں کبھی سبزہ زار نہیں ہوگا، زمین سبز اگانا چھوڑ دے گی۔ لہٰذا امام حسین اس خون کو بھی جو ہے زمین کی طرف نہیں پھینکتے ہیں اور اپنے جسم سے لگا لیتے ہیں، اور امام علی اصغر کو اٹھاتے ہاتھ میں اور کہتے ہیں اے میرے پروردگار، ساری کائنات کے پالنہار، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کی حقانیت کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے ایک علی اصغر کیا، اگر تو اسی میں راضی ہے تو 100 علی اصغر کو دے دے کے کر کے تیری بارگاہ میں قربان کرتا چلا جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہادت کانفرنس، نعرہ تکبیر، حق ہے بے شک نام۔ غور کریں مسلمانوں، اب باری آئی امام حسین کی۔ امام حسین تیار ہوتے ہیں میدان کربلا میں جانے کے لیے، اپنی بیٹی کو چھوڑ کر کے آئے تھے صغرا کو مدینہ طیبہ میں۔ حسین ہونا اتنا آسان نہیں ہے، جھوٹے حسینی ہونے کا بھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا، اس لیے کہ حسین مدنی تھے، لیکن آج کون ایسا ہے جو حسین کو مدنی کے نام سے یاد کرے؟ کوئی نہیں ہے۔ اگر دھنوا سے کچھ لوگ جا کر کے بس جاتے ہیں، باہر کلکتہ بھی بسے ہیں، وشاکھاپٹنم بھی بسے ہیں، لیکن پھر بھی وہاں بہار ہی کہلاتے ہیں، چاہے 100 سال سے رہیں، 200 سال سے رہیں۔ بدیش میں بھی جا کر کے بس جاتے ہیں، اگر ہندوستان کا جس کونا کا بھی ہو، جھارکھنڈ کا تو جھارکھنڈی ہی کہلائے گا، بہار کا ہو تو بہاری ہی کہلائے گا، پنجاب کا ہو تو پنجابی کہلائے گا،
बंगाल का हो तो बंगाली कहलाएगा, लेकिन चाहे 100 साल रहे, 200 साल रहे, 300 साल रहे, पूरा खानदान कर जाए, 2-3 पीढ़ियां गुजर जाए, लेकिन उसके बाद भी जो असल वतन होता है वो वतन नहीं छूटता है, अपने आप को उस वतन की कहलाते हैं। लेकिन इमाम हुसैन वो थे, मदनी थे, लेकिन कौन मदनी के नाम से आज याद करता है? करबला वाले के नाम से हम याद करते हैं। इमाम हुसैन वो है जिसने मदीना जैसे शहर को छोड़ दिया और आज वो करबला वाले कहला रहे हैं। इमाम हुसैन होना इतना आसान नहीं है, याद रखो दोस्तों। जब इमाम हुसैन की बारी आई, मैदान करबला की तरफ इमाम हुसैन जा रहे हैं। इमाम हुसैन जैसे ही मैदान करबला की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ दूर में देखते हैं कि गर्दो गुबार नजर आ रहा है, गर्दो गुबार देख रहा है। कुछ दूर आने के बाद क्या देखते हैं कि एक शख्स आ रहा है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि एक कासिद का खत लेकर के मदीना तैयबा से आ रहा था, किसी और का खत लेकर के नहीं बल्कि सोहरा का खत लेकर के आ रहा था। जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी थी, जब बीमार थी, बीमारी के आलम में उसको लेकर के नहीं आया गया था मैदान करबला में, वही छोड़ करके आया गया था। सोहरा का खत लेकर के वो इंसान आ रहा है। आने के बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आता है और कहता है कि इमाम हुसैन यहाँ कौन है, उसके लिए मैं खत लेकर के आया हूँ। इमाम हुसैन कहते हैं मैं ही इमाम हुसैन हो, बताओ कौन खत लाए हो, कौन सा खत लाए हो, क्या पैगाम लाए हो। वो खत कहता है, वो कासिद कहता है कि इमाम हुसैन तुम कैसे हो सकते, इसमें जो निशानियां बयान किया गया है, जो निशानियां इसमें है वो तो एक भी नहीं पाया जा रहा है आप में। मैं आपको कैसे सोहरा का बुझान मान लो, मैं कैसे आपको सोहरा का बाबा मान लो, आपके अंदर कोई निशानी नहीं पाई जा रही है, आपके अंदर कोई भी निशानात नहीं है। इमाम हुसैन कहते हैं बताओ इसमें कौन सी निशानी है, कौन सी निशानी दी गई है। लिहाजा खत को निकालते और पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है कि बाल काले होंगे, आपके बाल तो सफेद हो गए हैं। जैसे ही इतना कहना था, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस जगह पे ले जाते हैं जिस जगह पे अली अकबर शहीद हुए थे, उसको दिखाते हैं और कहते हैं जैसे ही अली अकबर शहीद हुए और उसके जिस्म से मैंने तीर निकाला, कलेजे को छेदता हुआ जब वो तीर निकला, कलेजे को टुकड़ा करता हुआ, मेरे बाल तो काले थे लेकिन इस रब ने मुझको बाल को सफेद कर दिया, इसकी वजह से मेरा बाल सफेद हो गया है। फिर कासिम कहता है कि अगला में इसमें ये लिखा हुआ है कि कपड़ा जो है वो सफेद होगा लेकिन कपड़ा आपका जो है वो तो रंगीन हो चुका है, वो खून में लथपथ है। जब ये कासिद कहना था, कासिद के कहने के बाद इमाम हुसैन उस जगह पे लेकर के जाते हैं जिस जगह पे अली असगर को लेकर के गए थे और अली असगर को यजीद के तरफ से, यजीदी तरफ से जो तीर आई और उसके हलकों पे जो छेद दी थी उस जगह पे लेकर के जाते हैं। अली असगर जिस जगह पे शहीद हुए थे लेकर के जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं कि अली असगर को इस जगह पे शहीद किया गया था, उसके खून को मैंने जमीन पे नहीं गिरने दिया, इसलिए कि अगर जमीन पे खून गिर जाती तो जमीन सब्जी उगाना छोड़ देती, लिहाजा मैंने अपने जिस्म से उस खून को लगा लिया। इसलिए मेरा जिस्म जो है वो लहूलुहान है, मेरा जिस्म जो है वो लहूलुहान हो गया है, मेरा जिस्म खून से लथपथ हो गया है। फिर तीसरी बात कही जाती है कि इमाम हुसैन, तीसरी बात तो इसमें यह है कि वो चलेंगे तो चलने में हजरत अली की बू आएगी, लिहाजा थोड़ा चल करके बताए। इमाम हुसैन चलते हैं तो पैर थोड़ा सा डगमगा जाता है, थोड़ा सा डगमगाना था। कासिद कहता है कि पैर आपके डगमगा रहे हैं, बल्कि पैर डगमगाना नहीं चाहिए, हजरत अली की बू आनी चाहिए, इस कदम से हजरत अली की बू नहीं आ रही है। लिहाजा इमाम हुसैन तमाम वाक़यात सुनाना शुरू कर देते हैं, तमाम के बारे में बताते हैं। जब सुनना था, सुनने के बाद में कासिद कहता है, कासिद कहने लगता है हुसैन अगर तुम इजाजत दे दो मैं भी तुम्हारे कदमों में अपनी जान को निछावर कर दूं, अगर तुम इजाजत दे दो मैं भी करबला में जाकर के यजीदियों से जंग कर लो, मैं भी करबला में जाकर के जामे शहादत नोश करवा लूं। इमाम हुसैन कहते हैं नहीं नहीं, अगर तुम जामे शहादत दी गए, अगर तुम मैदान करबला में चले गए तो बताओ सोहरा के पास खत ले जाने वाला कौन होगा, हम लोग के बारे में सोहरा को बताने वाला कौन होगा, हमारा कासिद कौन होगा, मेरे बारे में सोहरा से कौन बताएगा। लिहाजा तुम यहाँ से जाना तो जाने के बाद सोहरा को ये पैगाम दे देना कि हमेशा सब्र के दामन को थामे रहे, सब्र के दामन को कभी भी ना छोड़े और पूरा दास्तान करबला बयान कर देना। लिहाजा कासिद चला जाता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अरे वो हुसैन थे जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे पर जाते थे,
امام حسین اگر پشت پہ سوار ہو جاتے تھے، پیٹھ پر سوار ہو جاتے تھے تو آقا اپنے سجدے کو لمبا کر لیا کرتے تھے. امام حسین وہ حسین تھے. ارے امام حسین وہ حسین تھے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کندھوں پہ لے کر کے گھمایا کرتے تھے. امام حسین وہ حسین تھے جس کے بارے میں آقا فرماتا الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. غور کریں مسلمانوں، حسین کون تھے؟ ارے حسین وہ تھے، وہ ان کے صاحبزادے تھے جس دروازے کو 50 سے 60 لوگ پلٹ نہیں پائے، اس دروازے پہ ایک ہاتھ سے اٹھال کر کے پھینکنے والے حضرت علی کے صاحبزادے حسین تھے. امام حسین وہ حسین تھے. اگر واقعہ بیان کرتا چلا جاؤ تو بات آگے بڑھتی چلی جائیں گی، لیکن امام حسین اتنا صاحب یاد رکھے کہ امام حسین جب آقا خطبہ دیتے خطبہ کے ممبر میں، اگر امام حسین چلنے میں پاؤں لڑکھڑائے تھے، گرنے پہ تھے امام حسین، تو آقا خطبہ چھوڑ کر کے اٹھانے کے لیے آ جایا کرتے تھے. امام حسین وہ حسین تھے. لیکن آج یزیدی نے ظلم کا حد کر دیا. لیکن آج یزیدیوں نے کون سا ایسا ظلم نہیں ہے جو امام حسین پہ نہیں کیا، کون سا ایسا ظلم ہے جو خاندان اہل بیت پہ نہیں کیا. لیکن ظلم کر کے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے جیت لیا ہے. لیکن نہیں، ایک بات یاد رکھو، ایک طرف سچ ہو، ایک طرف جھوٹ ہو. اگر جھوٹ کی 1000 تعداد ہو، سچ کی 1 تعداد ہو، سچ اگر وہاں قتل بھی ہو جائے لیکن سچ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. سچ ہمیشہ زندہ رہے گا، سچ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. سچ کو کبھی چھپایا نہیں جا سکتا. 100 لوگ مل کر کے بھی سچ کو چھپانا چاہے لیکن سچ کبھی چھپ نہیں سکتا. سچ ہمیشہ اونچا رہتا ہے، سچ ہمیشہ اوپر رہتا ہے. سچ ہمیشہ جو ہے اول پوزیشن پہ ہوتا ہے. سچ کو کوئی دبا نہیں سکتا، سچ کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. لہذا امام حسین جب آتے ہیں تلوار چلانا شروع کرتے ہیں. تلوار چلانا شروع کرنا تھا، یزیدی فوج دیکھتے ہیں امام حسین اتنی تیزی سے تلوار چلا رہے ہیں کہ کچھ دیر اگر امام حسین کو مل جائے تو تمام یزیدی فوج کو فدار کر دے. لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا. خدا و قدرت خداوندی کچھ اور ہی تھی، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا. اس لیے کہ جامع شہادت وہاں نوش کروانا تھا. اسلام کی بقا کے لیے امام حسین کو وہاں شہید ہونا تھا. شہید نہیں ہوتے تو اتنا آسانی کے ساتھ آج ہم تک کے دین کہاں سے پہنچا تھا. اگر امام حسین وہاں دعا کر دیتے، 3 دن سے پانی بند تھا تو بارش ہو جاتی. بارش امام حسین کے لیے ترس رہا تھا، امام حسین بارش کے لیے نہیں ترس رہے تھے. لیکن امام حسین نے دعا نہیں کیا. اگر امام حسین وہاں دعا کر لیے ہوتے تو آج ہم پر مصیبت آتی، آج ہم پر پریشانی آتی، آج ہم پر پانی بند کیا جاتا تو ہم یہی کہتے امام حسین جو کرامت والے تھے انہوں نے دعا کر کے پانی منگوا لیا. امام حسین جو کرامت والے تھے دعا کر کے پانی برسا لیا. آج ہم پانی کہاں سے برسائے؟ لیکن امام حسین نے وہاں صبر کیا. کہ مسلمانوں اگر تم پر بھی پانی بند ہو جائے تو صبر کا دامن کبھی مت چھوڑنا. اگر تمہارے گھر میں چولہا نہ جلے تو بھی کبھی صبر کا دامن کو مت چھوڑنا. اگر اس حقانیت کے لیے، سچائی کے لیے سر کو کٹانا بھی پڑ جائے تو کبھی پیچھے مت ہٹنا. غور کریں مسلمانوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی فوج کی طرف سے تیر کی بارش ہوتی، امام حسین کو بھی شہید ہو جاتے ہیں. آپ نے برابر سنا ہوگا کہ سجدے کے حالت میں شہید ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد کریں مسلمانوں، امام حسین سجدے کی حالت میں جب شہید ہوئے آج بھی تاریخ شاہد ہے. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. یاد رکھیں مسلمانوں، آج اس محفل سے ہم نظریہ حسینیت کو لے کر کے جائیں، اور نظریہ حسینیت یہ ہے کہ ہم اچھائی کریں. نظریہ یزیدیت کو ہم یہاں سے ختم کر دیں. نظریہ یزیدیت یہ ہے کہ برائی کی طرف ہم ملوث ہو. نظریہ حسینیت کو ہر وقت ہم زندہ رکھیں. نظریہ حسینیت کو ہر وقت ہم اونچائی پہ رکھیں. نظریہ حسینیت کو ہم اپنے دل و جان میں بسا لیں. نظریہ حسینیت کو ہر وقت ہم اپنے دماغ میں بسا لیں. اتنا ہی نہیں، اگر ہمارا چلنا پھرنا سنت مصطفیٰ پہ ہو جائے گا یقیناً وہی نظریہ حسینیت ہو جائے گی. ہمارا کھانا پینا سنت مصطفیٰ میں ہو جائے گا وہی نظریہ حسینیت ہوگی. ہمارا ہر قول و فعل
اگر سنت مصطفیٰ پہ ہو جائے گا وہی نظریہ حسینیت ہوگی، اور نظریہ حسینیت اگر ہمارے اندر آ گئی تو ہم یہ مانتے ہیں کہ دنیا بھی ہمارے لیے کامیاب ہے اور آخرت بھی ہمارے لیے کامیاب ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اگر بولنے میں کچھ غلطی ہوئی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے، ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک زبان میں، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے، اور یہ عجیب جنگ ہے جنگ کربلا جس میں، یہ عجیب جنگ ہے جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے، ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ حضرات محترم آئیے آپ کے سامنے بہت ہی عظیم ہستی میرے استاد محترم حضرت اللہ محقق نوجوان، حضرت اللہ محقق نوجوان استاد الشہداء حضرت علامہ مولانا مفتی شبیر سہراب القواری صاحب کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بس اس شعر کے ساتھ کہ مشہور ہو رہا ہے حفظ و جلال تیرا، مشہور ہو رہا ہے حفظ و جلال تیرا، مشہور ہو رہا ہے حفظ و جلال تیرا، جاری ہے ہر زبان پر قال و قال تیرا، اور قادری میں تو ہو یا تجھ میں ہو قادری کوئی کیا سمجھے قال و قال تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔